السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، یہ قربانی کی عید جو ہے اس کی آمد ہے، تو اس قربانی کے حوالہ سے، عید الاضحیٰ کے حوالہ سے ناظرین کی طرف سے جو ہمیں کچھ سوالات آئے ہیں ہم ان کا جواب دیں گے، اور قبل اس سے پہلے کچھ سوالات پچھلے بھی بقایا ہیں اور ہم ان کا بھی جواب دیتے ہیں۔ شوکت احمد میر یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستانی بینکنگ نظام سود پر چل رہا ہے اور مکمل طور پر ہماری ریاست کی پالیسی پر مبنی ہے۔ اب جب ریاست اس چیز کو خود اجازت دے رہی ہے تو اس میں عوام کیا ریاست سے ٹکرا سکتی ہے؟ کیا جو ملازمین اس کے اندر کام کرنے والے ہیں وہ ریاست کے تعاون سے کیا حرام کھا رہے ہیں؟ کیا ملازمین کو ملازمت چھوڑ دینی چاہیے یا ملازمت جاری رکھنی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ سود کے متعلق ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، قرآن مجید میں اس جرم کو یوں تعبیر کیا ہے گویا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ تو اگر ریاست کی پالیسی ہے تو یہ غلط پالیسی ہے۔ تو ہم اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ ریاست کی کسی غلط پالیسی پر ہم ریاست سے ٹکرائیں یا توڑ پھوڑ کریں۔ بہرحال ہم اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، اور جو لوگ بینک کے اندر کام کرنے والے ہیں جب یہ سود حرام ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی کمائی بھی حرام ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی آخرت کی خاطر اس کمائی سے اجتناب کریں، کسی اور ملازمت کو تلاش کر لیا جائے، تھوڑا کما لیا جائے، لیکن وہ حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اس گندگی سے اپنے آپ کو بھی بچایا جائے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچایا جائے۔ ملازمین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس مجبوری کے پیش نظر وہ بینک کے اندر ملازمت کریں اور اپنے بچوں کو حرام کھلائیں۔ عرفان رحمان یہ سوال کرتے ہیں کہ شادی شدہ عورت کے اس ترکہ میں سے جو اسے اپنے حقیقی والدین سے ورثہ میں ملا، اب اس عورت کے رحلت کے بعد کون کون سے اس کے ورثاء میں شامل ہوں گے اور کس تناسب سے؟ پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ترکہ وہی نہیں ہوتا ہے جو والدین سے ورثہ میں ملے۔ مرنے والے کی ہر وہ چیز ترکہ ہے جب وہ مرتے وقت اپنی ملکیت میں چھوڑ گیا تھا، وہ والدین سے ترکہ وراثت میں ملنے والا ہو یا اس کو شادی کے موقع پر تحفے تحائف ملے ہوئے ہوں یا اس نے خود کمایا ہو، جس طرح بھی جو چیز بھی اس کی ملکیت میں تھی مرنے کے بعد وہ اس کا ترکہ بن جائے گی، اور اس کے ترکہ میں سے جو شرعی ورثاء ہیں ان کو حصہ دیا جائے گا۔ ان کی خاصی لمبی تفصیل ہے کہ عورت کا خامند، عورت کے والدین، عورت کی اولاد تو کسی صورت میں محروم نہیں ہوتی ہے۔ یہ وراثت کا اصول ہے کہ زوجین، ولدین اور ابوین یہ کسی صورت میں محروم نہیں ہوتے ہیں۔ میاں فوت ہو جائے تو بیوی محروم نہیں ہوتی ہے۔ بیوی کو اگر میاں کی اولاد ہے تو 1/8 ملتا ہے، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملتا ہے۔ اور اسی طرح خامد فوت ہو جائے، بیوی فوت ہو جائے تو بیوی کی اگر اولاد ہے تو خامد کو 1/4 ملتا ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/2 ملتا ہے۔ اگر اولاد ہے تو والدین کو، ماں کو 1/6 ملتا ہے اور باقی ترکہ جو ہوتا ہے وہ اس کا والد وارث ہوتا ہے۔
تو اس طرح ان کے حصص مقرر ہیں، قرآن مجید میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو جو ورثاء اس وقت زندہ ہوں گے اس کو وراثت میں شامل کیا جائے گا، حصہ میں شامل کیا جائے گا۔ یہ تو اس وقت طے کیا جا سکتا ہے کہ عورت کی وفات کے وقت کون کون زندہ ہیں۔ البتہ یہ اصول اپنی جگہ پہ ہے کہ مرد مرنے والا ہو یا عورت مرنے والی ہو، میاں بیوی، والدین اور اس کے اولاد، اس کو اس کے ترکہ سے کسی صورت میں محروم نہیں کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی رکاوٹ آ جائے۔ شرعی رکاوٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا دین بدل لے یا مرنے والے کو وہ قتل کر دے، تو اس صورت میں وہ اس کی جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ عمران ناصر پوچھتے ہیں کہ کچھ اسلامی کتابوں کے نام بتائیں جس سے اسلام کے بنیادی علم میں اضافہ ہو۔ اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کتب خانے میں جائیں اور اس کا وزٹ کریں اور کتب خانے کے مالک سے آپ رابطہ کریں اور ایسی کتابوں کا انتخاب کریں جو صحیح معلومات پر مشتمل ہوں اور دین کی بنیادی معلومات پر مشتمل ہوں۔ ہمارے نزدیک جو زیادہ بہتر کتاب ہے وہ ہے عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ابو بکر الجزائری۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے منہاج المسلم، جن کا ترجمہ ہمارے استاد محترم مولانا محمد رفیق الاثری جو جلال پور پیروالا کے ایک مدرسہ کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ منہاج المسلم کے نام سے ہی کیا ہے۔ یہ بہترین کتاب ہے جو اسلام کی بنیادی معلومات پر مشتمل ہے۔ اس کا مطالعہ بالاستیعاب کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس طرح کچھ عقائد کی کتابیں ہیں، کچھ اخلاقیات کی کتابیں ہیں، کچھ معاملات کی کتابیں ہیں۔ آپ جب کسی مکتبے کا وزٹ کریں گے تو وہاں سے آپ کو بہت سی اس طرح کی کتابیں مل سکتی ہیں۔ اعجاز پوچھتے ہیں کہ حکومت نے 6% سود پر گھر بنانے اور کاروبار کرنے کے لیے قرضہ دینے کا اعلان کیا ہے، کیا بے روزگار اور گھر کی تعمیر کے خواہش مند سود کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بھائی، ہم نے جیسا کہ پہلے بھی یہ وضاحت کی ہے اور یہ گزارش کی ہے کہ سود جو ہے یہ گندگی ہے، نجاست ہے، یہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تو ایک مسلمان کی شان کے یہ خلاف ہے کہ وہ اس گندگی میں اپنے آپ کو ملوث کرے۔ اگر حکومت نے 6% سود پر قرضہ دینے کا اعلان کیا ہے تو انسان جو بے روزگار ہے اسے چاہیے کہ وہ محنت مشقت اٹھا کے اپنا گزرے اوقات کر لے یا کاروبار کا سہارا کر لے یا کسی خیر خواہ متدین آدمی سے قرضہ لے لے۔ اس سود کے چکر میں نہ پڑے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں انسان کو اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنا گھر بنانے کے لیے آپ سود پر پیسے لے لیں، یہ ہاؤسنگ بلڈنگ والے بھی پیسے دیتے ہیں، ان سے بھی یا نہ لیے جائیں اور گورنمنٹ سے بھی پیسے نہ لیے جائیں، بینک سے بھی پیسے نہ لیے جائیں۔ سود پر کسی سے پیسے نہیں لینے چاہیے، خواہ وہ سود کی شرح زیادہ ہو یا اس کی شرح کم ہو۔ سمیع اللہ پوچھتے ہیں کہ بینک کی جاب کس صورت میں جائز ہے؟ بینک جو ہے ایک کاروباری ادارہ ہے جو سراسر سود پر مبنی ہے، اور ہم سود پر مبنی کسی بھی ادارہ سے تعاون کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ کسی صورت میں بینک کی ملازمت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بینک کے اندر یعنی سود کو لکھنے والا اور سود کو لینے والا، سود دینے والا، اس کی گواہی دینے والا، کلہم فی الاسم سوا، وہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ اس لیے کسی صورت میں بینک کی ملازمت جائز نہیں ہے، اگرچہ سہولیات بہت ہوتی ہیں اور تنخواہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور تنخواہ بینک کی ملازمت کے بعد وہ بہت زیادہ مراعات بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہی کہتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ بینک کی جاب نہ کی جائے۔ یہ تقوی اور طہارت کے خلاف ہے، مسلمان کی غیرت اور عزت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف
اس کا قطعاً دل میں خیال تک بھی نہ لائے کہ بینک کی ملازمت ہم کریں گے کسی مجبوری کے پیش نظر۔ سارینہ چودھری سوال کرتی ہیں کہ میرا جیسے دنیا میں غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ کرنا فرض ہے تو کیا یہ پابندی جنت میں رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ یہ جو شرعی تکالیف ہیں، شرعی پابندیاں ہیں، یہ دنیا میں ہیں۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، غیر محرم سے ہم میل ملاپ پر پابندی ہے، ان سے پردہ کرتی ہیں خواتین۔ یہ پابندیاں ہمیں اس دنیا میں ہیں، اور جو ہی موت کی ہچکی آئے گی یہ پابندیاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اگر جنت میں داخلہ مل گیا تو وہاں یہ پابندیاں نہیں ہوں گی، یہ پردہ وغیرہ کرنے والی۔ وہاں کا ماحول اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا بنایا ہوگا کہ دنیا میں یہ پابندیاں جس مقصد کے پیش نظر لگائی گئی ہیں وہاں وہ مقصد نہیں ہوگا، لہٰذا یہ جو شریعت کی پابندی ہے یہ دنیا کی حد تک ہے۔ مرنے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد یہ پابندیاں اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، وہاں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی یہ پردہ وغیرہ کرنے کی۔ یہ عمر معین سوال کرتے ہیں کہ میری سسٹر قادیانی ہے اور ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، کیا ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سسٹر کو بہترین انداز میں سمجھائیں اور اس قادیانی فرقے سے اس کو بچانے کے لیے کوشش کریں، اور ان کے جو خفیہ عزائم ہیں ان سے آگاہ کریں، اور امید ہے کہ آپ کے اس طرح واضح و نصیحت کرنے سے وہ اس سے باز آ جائے گی۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ باز نہیں آ رہی ہے، یا آپ کے بچوں کو خراب کر رہی ہے، یا یہاں اپنے اس قادیانی مذہبی پرچار کرتی ہے اور اس کی دعوت دیتی ہے، تو اس کا الگ کر دینا ہی بہتر ہے۔ چاہے جائے کہ وہ آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو خراب کرے، اس صورت میں کئی گنا زیادہ جرم بن جائے گا، تو اس صورت میں اس سے کنارہ کشی کی جائے۔ آپ کو اس کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے اور اکٹھا نہ رہا جائے، کیونکہ اس میں زیادہ گناہ ہے، زیادہ جرم ہے، زیادہ نقصانات ہیں۔ عبدالحق جتالہ پوچھتے ہیں کہ فسادی خیالات سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ ذہن میں خیالات آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر، دماغ کے اندر، سینے کے اندر جو آنے والے خیالات ہیں اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ مواخذہ اس وقت ہوگا جب ہم ان کو عمل میں لے آئیں یا ان کو ہم زبان پہ لے آئیں۔ خیالات کی حد تک تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ البتہ ان خیالات سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باوضو رہے، اور باوضو رہنے سے انسان ان شیطانی خیالات سے محفوظ رہتا ہے، اور کثرت سے درود پڑھتا رہے۔ اور درود پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ انسان کو یہ وساوس اور گندے خیالات نہیں آتے ہیں، اور اس طرح یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کثرت سے پڑھتا رہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ان خیالات سے محفوظ رکھتے ہیں انسان کو، اور اس سے وہ انسان کو وہ بچا لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ صراحت ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آئے نا، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو فوراً آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہے۔ اور یہی بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا گھر میں موجود کنویں کا صاف پانی سبزیوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی کنویں کا پانی گھاس کے لیے جو مویشیوں کے لیے ہو استعمال کر سکتے ہیں؟ جو پانی گھر میں پینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اس پانی کو آپ سبزیوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، مویشیوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ البتہ وہ جو تالابوں کا، جوہڑوں کا پانی گندا ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، اس کو پینے کے لیے تو نہیں،
البتہ حیوانات جو ہیں یا سبزیاں ترکاریاں ہیں یا گھاس ہے، اس کے لیے وہ جوہر کا پانی، تالاب کا پانی بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور یہ گھر کے پانی جو کنویں صاف ستھرے ہوں ان میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ جب پینے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوسرے مفادات کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، سبزیوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور گھاس کے لیے بھی اور مویشیوں کے لیے بھی وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ وسیم احمد یہ سوال کرتے ہیں کہ قبر کو پکا کرنا گناہ ہے تو کیا پکی قبر کو کچا کر سکتے ہیں؟ بھئی یہی بات ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا ایک کام کے لیے۔ جو قبر بھی شرعی مقدار سے زیادہ اونچی بنائی گئی ہو تو اس کو آپ ہموار کر دیں۔ اسی طرح کوئی مورتی ہے اس کو بھی آپ ختم کر دیں۔ تو جو غیر شرعی چیز ہے نا اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی پکی قبر کو دیکھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کدال لے کر آپ قبرستان میں چلے جائیں اور جن کی پکی قبریں ہیں ان کو کچی بنانی شروع کر دیں۔ ہاں، آپ کے کسی عزیز کی قبر ہے کہ والدہ کی قبر ہے یا والد کی قبر ہے تو اس کو آپ کچی بنا دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسروں کی قبریں جو ہیں ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اس سے فساد اٹھے گا اور فساد اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ البتہ جو آپ جہاں تک آپ کو اپنی قبروں کے بارے میں اختیارات ہے، اگر وہ پکی ہیں تو ان کو ختم کرنا چاہیے۔ احمد خان سوال کرتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز نفل یا سنت کا طریقہ بتائیے۔ سنت 4 رکعت اکٹھی پڑھنا بہتر ہے یا 2 کر کے پڑھنا بہتر ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو رات کی نماز ہے یا دن کے نوافل ہیں ان کو 2 کر کے پڑھا جائے۔ البتہ ظہر سے پہلے جو 4 رکعت ہیں ان کو 4 رکعت اکٹھی بغیر سلام کے درمیان میں سلام پھیرے بغیر اکٹھی 4 رکعت پڑھ لی جائے نا، اس کا ایک اضافی ثواب ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک ایسا محل بنا دیتے ہیں جو ایک موتی کا ہوگا۔ تو یہ فضیلت صرف ظہر سے پہلے 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنے پر ہیں، اور باقی جو ہیں وہ 4 رکعت نفل جو ہیں یا سنت ہیں ان کو 2 کر کے پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نے اکٹھی بھی پڑھنی ہے تو آپ تشہد بیٹھ کر اٹھ کھڑے ہوں اور آخری تشہد میں درود اور دعائیں پڑھ لی جائیں۔ البتہ پہلے تشہد میں بھی یہ تشہد کے بعد التحیات للہ کے بعد درود پڑھا جا سکتا ہے، لیکن پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو جو آخری تشہد ہے وہاں تشہد کے بعد درود بھی پڑھنا ہے اور تشہد کے بعد آپ نے وہ دعائیں بھی پڑھنی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ سید محمد عبید یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو بیوٹی پارلر بنا کر دے تو وہ شرعی طور پر کیسا ہے؟ یہ جائز ہے؟ کیا بیوٹی پارلر کی کمائی حرام ہے یا حلال؟ بیوٹی پارلر جو ہے یہ کوئی ممنوع کاروبار نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی غیر شرعی کام نہ کیا جائے۔ اس میں عورتوں کی خوبصورتی کی جاتی ہے، ان کو شادی کے لیے تیار کیا جاتا ہے، تو وہاں غیر شرعی کام سے مراد میری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھویں باریک کرنے سے منع کیا ہے، تو وہ عورت ان بھووں کو باریک کرے خوبصورتی کے لیے، یا اسی طرح بالوں کا سٹائل اس طرح کا بنائے جو شرع میں جس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ویسے خوبصورتی کے لیے کسی عورت کو شادی کے لیے تیار کرنا یہ تو منع نہیں ہے، لیکن اس شادی کی تیاری میں کوئی غیر شرعی کام کرنا اس کی رکاوٹ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح مردوں کے لیے خوبصورتی کا اہتمام عورتیں کریں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بیوٹی پارلر کا کام جائز ہے، لیکن وہ جو ممنوع چیزیں ہیں اس سے اگر اجتناب کیا جائے۔ زاہد ذاکر پوچھتے ہیں کیا کیمرے کی تصویر جائز ہے یا ناجائز؟ ہمارے تصویر خواہ وہ کیمرے کی ہو یا ہاتھ سے بنائی گئی ہو، ہر قسم کی تصویر ناجائز ہے۔ ہاں، وہ اگر کوئی مجبوری ہے، مثلا آپ نے شناختی کارڈ بنانا ہے، آپ نے حج پہ جانا ہے، یا دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کوئی گورنمنٹ ایسی سکیم نکالتی ہے، یا مظلوموں
کی مدد کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا ہے تو ان کی تصاویر جو ان کے کٹے پھٹے بدن ہیں تو اس صورت میں تو جائز ہو سکتی ہیں جو مجبوری ہو، لیکن مجبوری کے بغیر شوقیہ قسم کی تصاویر خواہ کیمرے سے بنائی جائیں، ہاتھ سے بنائی جائیں، وہ مورتیوں کی شکل میں ہو، کاغذ پر ہو، اس صورت میں کسی صورت میں تصویر کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ تو کیمرہ بھی اسی میں آتا ہے کہ کیمرے کی تصویر بھی بہرحال ناجائز ہے، اس میں ہم کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے ہیں۔ عمیر اختر یہ پوچھتے ہیں کہ انعامی بانڈ رکھنا اور اس پر نکلنے والا انعام لینا جائز ہے یا نہیں۔ انعامی بانڈ جو ہے یہ جوے کی ایک قسم ہے کہ ہم چند ایک آدمی بانڈ خرید کر رکھ لیتے ہیں، وہ قرعہ اندازی کے ذریعے کسی کا نام نکل جاتا ہے تو وہ پھر وہ انعام حاصل کرنے کے لیے وہ جاتا ہے اپنے لینے کے لیے۔ تو یہ قرعہ اندازی کے لیے اس طرح کا کرنا، اس کو ہم جوا کہتے ہیں۔ تو یہ بانڈ خرید کر رکھنا، اس میں تو کوئی منع والی چیز نہیں ہے، لیکن اس پر انعام لینے کی نیت سے رکھنا کہ انعام نکلے گا، یہ غلط ہے، اس پر ممانعت آئی ہے۔ انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو رجس کہا ہے، شیطانی کام کہا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، یہ جوے کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح محمد اختر پوچھتے ہیں کہ گورنمنٹ ملازم جی پی فنڈ پر حج کر سکتا ہے؟ جی پی فنڈ جو ہوتا ہے وہ ملازم کی کٹوتی ہوتی ہے، اصل میں وہ شروع سے تھوڑی تھوڑی کٹوتی کرتے رہتے ہیں اور اسی کٹوتی کو پھر ملازم کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اگر تو اس کی اپنی کٹوتی ہے، یہ کلر کے پاس جا کر وہ اپنا حساب لگائے کہ میری اصل کٹوتی شروع سے لے کر اب تک کتنی ہوئی ہے، وہ لے سکتا ہے۔ اور اس کٹوتی کے اوپر جو ملنے والا فنڈ ہے جس کو ہم سود کہتے ہیں، اس پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اس کو نہیں لینا چاہیے۔ دراصل جب ہم ملازمت کرتے ہیں تو ایک گورنمنٹ کا فارم ہوتا ہے جی پی فنڈز کے بارے میں، اس کے شق نمبر 14 میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کٹوتی کو ہی لینا ہے یا اس کے ساتھ لگنے والا سود بھی لینا ہے۔ تو ہم اس پر یس یا نو کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو یس کر لیں کہ ہم نے اس سود کو بھی لینا ہے تو سود کے ساتھ آپ کو مل جائے گی، اگر آپ اس کو پر نو لکھ دیں تو آپ کو سود نہیں ملے گا، آپ کو اصل کٹوتی ہی ملے گی۔ اصل کٹوتی سے آپ حج بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اپنے ہی پیسے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ملا ہوا سود ہے وہ آپ کا نہیں ہے، آپ اس کو نہ لیں، نہ ہی اس کو لے کر آپ حج پہ جائیں۔ کیا مسجد کی یہ خضر خواہ پوچھتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کا ثواب زیادہ ہے یا قبرستان میں جگہ خرید کر میت دفن کرتے ہیں وہاں جگہ لے کر دینے کا ثواب زیادہ ہے؟ یہ جو مساجد بنائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ کہا ہے کہ یہ بہترین مقامات ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے۔ تو آپ مسجد کی تعمیر میں جتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، مسجد پوری بنا سکتے ہیں تو مسجد بنائیں، اس میں نماز پڑھنے والے جتنے بھی آئیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ قبرستان کے اندر اگر جگہ نہیں ہے تو یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے، تو قبرستان اہل دیہ کو چاہیے، شہر والوں کو چاہیے قبرستان کے لیے کوئی خریداری کے لیے اپنی جیب سے پیسے خرچ کریں، وہاں نہ تو زکوٰۃ لگ سکتی ہے اور نہ ہی اس طرح کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اسماء عرفان پوچھتی ہیں کہ کسی شخص کو زکوٰۃ اس کے قرض ادا کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے؟ یہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الغارمین، جو قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جن کی گردنیں قرضے میں آ چکی ہیں، اب ان کو آزاد کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ دیں۔ تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جو قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، اس کی گردن کو آزاد کرنا، یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے۔ تو قرض کے دور کرنے کے لیے قرض خاص سے تعاون کرنا زکوٰۃ کے مال سے یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ شوکت احمد میر سوال کرتے ہیں کہ باپ کے 2 بیٹے ہیں،
ایک باپ کے ساتھ رہتا ہے، دوسرا الگ رہتا ہے، وہ الگ رہنے والا بھی قربانی کر سکتا ہے، تو کیا باپ کی طرف سے جو قربانی کی جائے گی اس میں دوسرے بیٹے کو بھی ثواب ملے گا جو اس سے الگ رہتا ہے؟ نہیں بھائی، جو باپ کے ساتھ مل کر گھر میں کھانا کھاتے ہیں، ان کا کھانا ایک جگہ پہ پکتا ہے، ایک جگہ پہ رہتے ہیں، وہ باپ کی طرف سے قربانی میں شامل ہوگا، اس کو ثواب ملے گا۔ جو بیٹا الگ تھلگ ہے، وہ اپنی کمائی الگ کرتا ہے، اس کا گھر بھی الگ ہے، وہ اس باپ کی قربانی میں شامل نہیں ہوگا۔ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، اس کے بال بچے، اس کے اہل بیت، اس اہل خانہ اس کی قربانی میں شامل ہوں گے، تو اس طرح باپ کی طرف سے ان لوگوں کو ثواب ملے گا جو باپ کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ میرے پاس اسحاق بن عطا پوچھتے ہیں کہ میرے پاس ایک قربانی کے لیے پیسے ہیں، مگر میرے بھائی نے اپنے کاروبار کے لیے قرض مانگا ہے، تو کیا میں قربانی کروں یا بھائی کی ضرورت کو پورا کروں؟ تو آپ نے جو قربانی کے لیے پیسے رکھے ہیں، جو قربانی کے لیے، آپ اس سے قربانی کریں۔ تو اگر بھائی کے کاروبار کے لیے تعاون کرنا ہے تو آپ اس کی اپنی جیب سے کر دیں، وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن قربانی کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، تو آپ اپنی قربانی کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، جو آپ نے قربانی کے لیے رکھے ہیں، تو اس کے کاروبار کو چلانے کے لیے اگر آپ کی گنجائش ہے تو اسے اس کا تعاون کر دیں، وگرنہ اس سے معذرت کر لیں کہ میرے پاس جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ میں نے قربانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ذوالایدی اواب یہ سوال کرتی ہیں کہ میں نے منت مانی تھی کہ میں اپنی زندگی اپنے ذاتی گھر میں پہلی قربانی اونٹ کی کروں گی، لیکن میرے شوہر اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، اس کو پسند نہیں کرتے، کہ ایسے حالات میں اونٹ کی قربانی کروں یا کوئی اور جانور ذبح کروں؟ جو منت مانی ہوتی ہے قرآن مجید میں ہے، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے، یوفون بالنذر، وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اور نظر کا پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے یہ نظر مانی ہے کہ میں جب اپنے نئے گھر میں جاؤں گی تو وہاں جا کر اونٹ کی قربانی کروں گی، تو آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے خامد سے پوچھ لیتی، آپ کو پہلے بھی علم ہوگا کہ آپ کا خامد اونٹ کا گوشت کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ اونٹ کی قربانی کی نظر مانی ہے تو آپ اپنی قربانی اونٹ کی ہی کریں، تو آپ اس سے دوسری قربانی نہ کریں، اور دوسری قربانی کے آپ اگر وہ گوشت نہیں کھاتے ہیں تو اس کے لیے اور کو بندوبست کیا جا سکتا ہے دوسرے گوشت کا، بہرحال آپ نے وہ اونٹ کی قربانی ہی کرنا ہے۔ ابو یحییٰ پوچھتے ہیں کیا ایک بکرا یا بکری کی قربانی ایک کنبے کی طرف سے کی جا سکتی ہے؟ کنبہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، البتہ جو گھر کے افراد ہیں، اہل بیت جن کو کہا جاتا ہے، جو گھر میں رہتے ہیں اور گھر میں ایک جگہ پہ کھانا کھاتے ہیں، تو ایک قربانی ان کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ تو پورے خاندان سے تو قربانی ایک نہیں کفایت کرے گی، پورا قبیلہ خاندان تو بہت بڑا ہوتا ہے، البتہ اس گھر میں رہنے والے جس کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، ان کو ایک بکری یا ایک بکرا جو ہے وہ قربانی کے لیے کافی ہے۔ فوزیہ بہار پوچھتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور ہر بار مختلف شکل اور مختلف کیفیت میں دیکھا ہے، کیا میرا خواب یہ ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، یا وہ بیداری میں مجھے دیکھ لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کسی شخص کو یہ خواب آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے خواب کو پورا کر دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ لے گا۔ آپ کی زندگی کے بعد اگر کوئی خواب دیکھا ہے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے ہی اس نے دیکھا ہے، میری شکل و صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کا، آپ کے حلیے کا علم ہو۔ اس سلسلہ میں محدثین نے کتابیں لکھی ہیں پوری۔ ایک کتاب ہے جو عرب کے ایک عالم نے لکھی تھی، اس کا نام ہے الرسول کأنک تراہ، محمد ابراہیم الحازمی ان کا نام ہے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی، اس میں نبی کریم کی شکل و صورت کو بیان کیا گیا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حلیہ جو
احادیث میں بیان کیا گیا اس کو پوری تفصیل سے لکھا ہے، اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، تو اس ترجمے کو آپ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو بیان کیا گیا ہے اس میں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس کو دیکھا ہے وہ اللہ کے رسول ہی ہوں، وہ اللہ کے رسول ہوں گے جو ان کا حلیہ احادیث میں آنے والی حلیے کے مطابق ہو۔ تو آپ کم از کم پہلے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پڑھنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کا خواب درست ہو، آپ نے خواب میں جو دیکھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے۔ وسیم احمد پوچھتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو کیسے تقسیم کیا جائے، اس میں کم از کم ہر کنبے کو کتنی مقدار دی جائے؟ اس کا مقدار کا تعین تو کوئی نہیں ہے کہ تکڑی کے تول سے ہم نے پورا دینا ہے، البتہ قرآن کریم کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تم خود بھی اس سے کھاؤ اور جو سوال نہیں کرتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، جو حاجت مند ضرورت مند آپ کے دروازے پر سائل بن کر آ جاتے ہیں ان کو بھی دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قربانی کے گوشت کو خود بھی کھا سکتے ہیں، دوست و احباب کو تحفہ بھی دے سکتے ہیں، اور غربا مساکین میں تقسیم کریں۔ تو اگر آپ بہتر ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ خود کھانے کے لیے، ایک حصہ دوستوں احباب کو تحفہ دینے کے لیے، اور ایک حصہ غربا اور مساکین میں تقسیم کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حصے کرنا ضروری ہیں، یہ تو قرآن کریم کا ایک انداز اور اسلوب ہے، تو یہ لیکن اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 15 کلو اگر اس ہے قربانی کا جو 5 کلو ہی رکھنا ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کے 3 مصرف ہیں جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ سہیل طارق پوچھتے ہیں کہ ایسے شخص کی قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے جس گھرانے کے اکثر لوگ بے نماز اور بے دین ہیں، گھر کا سربراہ بلا وجہ گھر میں نماز پڑھتا ہے اور کبھی نماز پڑھے بغیر ہی سو جاتا ہے، کیا ایسے حالات میں قربانی کرنا باعث اجر و ثواب ہوگا؟ دیکھیے، قربانی کے مقاصد جب بیان کیے گئے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، دل کے اندر جو تقویٰ پرہیزگاری ہے اللہ کو وہ جاتا ہے۔ تو اس تقویٰ اور پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے۔ اگر کوئی انسان گھر میں رہتے ہوئے نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے یا سستی کرتا ہے، وہ قربانی تو کرے، لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کی اللہ کے ہاں قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ قربانی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ شاید اس برکت سے اس کو نماز پڑھنے کا عادی بنا دے۔ تو نماز جو ہے یہ ایک معیار ہے انسان کو دیکھنے کے لیے۔ گھر کا جو سربراہ ہے خاص طور پر اس کو توجہ کرنی چاہیے نمازی کی طرف، اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو گھر کے دیگر افراد بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ گھر کے افراد جو ہیں اہل بیت جن کو کہتے ہیں، یہ اس سربراہ کی ذمہ داری ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ ان کو نماز کا کہتا رہے اور اس پر مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرے۔ تو اس کو بھی چاہیے کہ نماز پڑھے، پابندی سے پڑھے، اور نماز پڑھے بغیر سو جانا تو بہت بڑی نحوست ہے۔ البتہ قربانی اس کو کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی سے اس کو اس نماز کا پابند بنا دے۔ حامد علی پوچھتے ہیں کیا زندہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے جبکہ زندہ کو اس کی خبر بھی نہ ہو؟ یہ کی جا سکتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مینا کے اندر ہمارے پاس نہ گائے کا گوشت لایا گیا، تو میں نے پوچھا یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔ تو اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی پہلے خبر ہوتی تو وہ یہ سوال ہی نہ کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے جو زندہ تھیں ان کی طرف سے یہ گائے کی قربانی دی ہے۔ تو زندہ آدمی کی قربانی دی جا سکتی ہے، اور اگرچہ اس کا علم نہ بھی ہو تو۔
اسی طرح یہ ایک سوال ہے کہ ناخن اور بال نہ کاٹنے کی پابندی صرف قربانی کرنے والے کے لیے ہے یا گھر کے تمام افراد کے لیے ہے؟ یہ جو جب چاند طلوع ہو جائے ذوالحجہ کا اور جس نے قربانی کرنی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے حتیٰ یضحیہ، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ قربانی کرنے تک یہ پابندی ہے اور قربانی کرنے کے بعد وہ اپنی حجامت بنوا لے، اور یہ پابندی گھر کے تمام افراد خانہ کے لیے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو دیکھا جو اس ذوالحجہ کے پہلے عشرہ میں اپنے کسی بچے کے بال کاٹ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا لو اخرتنی، اگر تو اس کو مؤخر کر دیتی یوم النحر قربانی تک، یہ تو لیے بہتر ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے افراد میں سے اس بچہ جو تھا نا، اس کو بھی یہ پابندی کرانا چاہیے تھی کہ اس کی حجامت یا اس کے بال بھی نہیں کاٹنے چاہیے تھے۔ بہرحال یہ پابندی سب کے لیے ہے، گھر کے افراد جس نے قربانی کرنی وہ اور گھر کے جتنے بھی رہنے والے ہیں وہ تمام کے تمام اس کی پابندی کریں گے۔ زکوٰۃ شیخ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے اپنی بیوی کو طلاق دے اور حلف نامہ پر تحریری طلاق بھی دے اور بار بار ایسا کرے، پھر دنیا کی باتوں اور فیملی پریشر کی وجہ سے بیوی کے ساتھ زندگی گزارے تو شریعت میں ایسے شخص کا مطلب کیا حکم ہے؟ یہ طلاق کا قاعدہ یہ ہے کہ طلاق دیتے ہی نکاح ختم نہیں ہوتا ہے، اور نکاح ختم ہونے کا پیریڈ ہے، موقع ہے، وہ یہ ہے کہ وہ 3 مہینے ہیں یا 3 مینسز آنے ہیں یا بچہ جنم دینا ہے۔ اس سے پہلے نکاح برقرار رہتا ہے۔ تو اگر اس سے پہلے وہ طلاق دینے کے بعد بیوی کے ساتھ رہتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہے، رہنے کی اجازت ہے۔ جب یہ وقت گزر جائے گا پھر نکاح ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ رہنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، وہ ایک اجنبی عورت ہے اس کے لیے۔ تو جب انسان کسی کے سامنے بیوی کو طلاق دیتا ہے اور حلف نامے پر تحریری طلاق بھی دے دیتا ہے اور بار بار ایسا کرتا ہے، تو اگر وہ 3 طلاقیں دے چکا ہے وقفے سے، تو پھر تو وہ اس کی بیوی نہیں رہتی ہے، پھر وہ فیملی کے پریشر سے یا دنیا کی باتوں سے وہ بچنے کے لیے وہ بیوی کے ساتھ رہتا ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ ایسی ہے جیسے کسی اجنبی عورت کو اپنے گھر میں رکھ لے اور اس کے ساتھ رہے۔ اسے چاہیے کہ فوراً اپنی بیوی سے الگ ہو جائے، اور اگر کوئی 2 طلاقیں ہیں، اگر عدت کے دوران رجوع کرنا چاہتا ہے تو کر لے، عدت کے بعد نئے نکاح سے رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن 3 طلاقوں کے بعد اس کے ساتھ رہنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ نرگس نور پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی کام استخارہ میں نہ آیا ہو تو نہ آنے کے باوجود ہم وہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس کام میں اپنی رضا شامل فرما؟ استخارے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے خیر کا پہلو مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے۔ اس لیے استخارے کے یہ الفاظ ہیں، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اس کام میں میرے لیے خیر و برکت ہے تو میرے لیے میسر کر دے اور میرے لیے اس میں برکت ڈال دے، اور اگر یہ کام میرے لیے باعث برکت نہیں ہے، میرے لیے اس میں خیر نہیں ہے، مجھے اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے۔ استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنی طرف سے کوئی چیز متعین کر لے اور پھر وہ یہ کہے کہ اللہ تو اپنی رضا کو میرے اس کام میں شامل کر لا۔ آپ اللہ کی رضا پر چھوڑ دیں کہ اللہ آپ کے لیے جو کام بہتر ہے وہ میسر کر دے۔ انسان کی عقل ناقص ہے، وہ اپنی ناقص عقل کے ذریعے اپنے بارے میں غلط فیصلہ کر سکتا ہے۔
وہ اپنے بارے میں غلط فیصلہ کر کے پھر وہ اللہ سے کہے یا اللہ میرے اس فیصلے میں تو اپنی رضا شامل کر لا، یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح مجبور نہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کرنا چاہیے، بلکہ آپ اللہ کی رضا پر ہی رہیں۔ اللہ جسے تو بہتر سمجھتا ہے، جس میں تیری رضا ہے، جس میں تیری طرف سے خیر و برکت ہے نا، وہ میری طرف سے اس کو میسر کر دے۔ ذوالحجہ کے 10 روزے رکھنا کیسا ہے؟ اسحاق بن عطا پوچھتے ہیں، ذوالحجہ کے 10 روزے نہیں بھئی، یہ 9 روزے ہیں۔ اس میں یوم عرفہ کا روزہ جو ہے اس کی تو بہت فضیلت آئی ہے، البتہ اس سے پہلے جو 8 روزے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کان یصوم 9 ذی الحجہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ یوم عرفہ کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں ایک سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ جو 8 روز اس سے پہلے ہیں وہ بھی سنت ہیں، ان کو بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ کسی نے یاجوج ماجوج کے راستوں کو اٹھانے والے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھانے والے پرندوں کو دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ خوابوں کی تعبیر نے ہمیں پہلے دن ہی کہا تھا کہ خوابوں کی تعبیر ہم نہیں بتایا کرتے ہیں، یہ جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے جو ماہرین ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ سارہ امین لکھتی ہیں کہ نبی کریم کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ نبی کریم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، انہوں نے نبی کریم کی طرف سے کوئی قربانی نہیں کی ہے۔ عشرہ مبشرہ ہیں، کسی نے بھی اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا مشروع نہیں ہے، صحابہ میں سے کسی نے بھی یہ قربانی نہیں کی ہے۔ فردوس احمد پوچھتے ہیں کیا ماسک پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہ ایک مجبوری ہے کہ اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے یہ ماسک پہنا جاتا ہے۔ مجبوری کی حالت میں وہ کام جو ناجائز ہوتے ہیں وہ جائز ہو جاتے ہیں۔ ویسے جس روایت کو بنیاد بنا کر اس منہ کو ڈھانپنے کی ممانعت ہم بیان کرتے ہیں نا، وہ روایت بھی اتنی سکہ بند نہیں ہے، وہ محدثین کے معیار کے مطابق پوری نہیں اترتی ہے، اس لیے عام حالات میں بھی اگر منہ ڈھانپ لیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اس دور حاضر میں جب کہ یہ کرونا وائرس جو پوری دنیا پہ چھا چکا ہے تو اس وقت یہ ماسک پہن کر نماز پڑھنا شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آئندہ پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔